السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں 7 ججز کی ایلیویشن کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی ٹیم بنا لی ہے اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز میں بڑی اکھاڑ پھچھاڑ ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس طرح سے ویسٹ ہو رہی ہیں، آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں مختلف کمیٹیز جو ہیں ان کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ کیس مینجمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کورٹس کے حوالے سے بتاؤں کہ جسٹس مسرت ہلالی کو خیبر پختونخوا کی جو ATC کورٹس ہیں ان کا نگران جج بنایا گیا ہے۔ جسٹس ملک شہزاد کو پنجاب کی ATCs کا نگران جج بنایا گیا ہے۔ جسٹس ملک شہزاد نے بڑا دو ٹوک موقف لیا تھا جب سرگودا کے ایک ضلعی عدالت کے جج نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ایک خط لکھا تھا جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے مداخلت کی بات کی گئی تھی جوڈیشل ورکنگ میں، تو اس پر ملک شہزاد نے بڑا دو ٹوک موقف اپنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج انہی جسٹس ملک شہزاد کو ATCs، پنجاب کی جو ATCs ہے ان کا نگران جج بنایا گیا ہے۔ ہاشم کاکڑ، جسٹس ہاشم کاکڑ چونکہ وہ بلوچستان سے آئے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، ان کو بلوچستان کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں ان کا نگران جج بنایا گیا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پور یہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے اور ان کو سندھ کی ATCs دی گئی ہیں جن کی وہ نگرانی کریں گے۔ اسی طرح عامر فاروق، جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ سے کے چیف جسٹس تھے اور وہ یہاں پر ایلیویٹ ہو کر آئے، تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یعنی کہ اسلام آباد کی حدود میں جو ATCs ہے ان کا نگران جج بنایا گیا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کمیٹی کی کمیٹی ہے، اس کی تشکیل نو ہوئی ہے، اس کی سربراہی جسٹس جمال خان مندوخیل کو دی گئی اور اس کے ساتھ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس عامر فاروق اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ IT کی جو کمیٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو کمیٹی ہے، اس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس کمیٹی کے ممبران میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب ہے۔ ریسرچ سینٹر کی کمیٹی جو ہے اس کی سربراہی جسٹس شاہد بلال کریں گے اور ممبران میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس عامر فاروق شامل ہیں۔ لا کلرک پروگرام کی کمیٹی کی سربراہی جسٹس محمد علی مظہر کریں گے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ ممبر اس کمیٹی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب ہوں گے۔ چیمبر میں اپیلز آتی ہیں، چیمبرز میں ان اپیلز کو سنا جاتا ہے، اس کے لیے 5 ججز جو ہیں ان کا پینل رکھا گیا ہے۔ ان میں ایک تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہے جو کہ چیمبر اپیل سنیں گے، پھر اس طرح جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں، جسٹس صلاح الدین پور ہیں اور جسٹس شکیل احمد۔ جسٹس شکیل احمد پشاور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے تو چیمبرز اپیل سنیں گے۔ پھر آرکائیو اینڈ میوزیم کمیٹی ہے، اس کی سربراہی جسٹس حسن اظہر رضوی کے پاس ہے۔ صلاح الدین پور اور میاں گل حسن اورنگ زیب اس کمیٹی کے ممبرز ہیں۔ اور پھر فوری انصاف اور ماڈل کورٹس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس ملک شہزاد کو دی گئی ہے۔ ہاشم کاکڑ جسٹس اور جسٹس صلاح الدین پور اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جن کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا، جسٹس اشتیاق ابراہیم، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اس کے علاوہ فیملی اور بچوں کی جو حوالگی اور کسٹڈی کا جو کیسز ہیں اس کے سلسلے میں پاکستان اور برطانیہ کے پروٹوکول کا جو وہ رابطہ ہوتا ہے، جو کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس کی نگرانی جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کو سونپی گئی ہے۔ اور عملے کی سپریم کورٹ کے اسٹاف کی جو کمیٹی ہے جو یونیفارمز کی کوالٹی وغیرہ چیک کرتی ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کیس مینجمنٹ کے معاملے پر۔ کیس مینجمنٹ
کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی تشکیل نو کی ہے، اور 6 رکنی ممبرز جو ہیں اب اس کمیٹی میں ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس شفیع صدیقی، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل اور ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ اب تعجب کی بات میرے لیے یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، یعنی وہ ججز جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کیمپ کے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کو کسی بھی کمیٹی میں نہیں رکھا گیا، مگر کیس ڈسپوزل اور کیس مینجمنٹ کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کے جو آئیڈیاز ہیں بڑے بریلینٹ ہیں، اور انہی کے آئیڈیاز اور انہی کے پلان پر ابھی تک سپریم کورٹ چلتی آ رہی ہے۔ اب کیس مینجمنٹ کے معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ کو نکال دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نکالا گیا ہے یا انہوں نے خود ریفیوز کیا ہے اس کمیٹی میں شامل ہونے سے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ میرے خیال سے کیس مینجمنٹ کے ساتھ انجسٹ ہے، یہ کیس مینجمنٹ کے ساتھ ناانصافی، اور الٹیمیٹلی جو سائلین ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 اکتوبر کو فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جب یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں، تو فل کورٹ میٹنگ میں تمام تر جوڈیشری سے ریلیٹڈ، سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ایشوز پر بات ہوتی ہے، اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ڈسکس وہ ہے کیس مینجمنٹ کا اور پینڈنسی کا۔ اور اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے باقاعدہ ایک پلان دیا تھا کیس مینجمنٹ کے حوالے سے۔ پلان میں معیارات کو واضح کرنے اور تمام اقسام کے مقدمات کے مؤثر انتظام کے لیے آئی ٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجویز شامل تھی۔ پھر پلان میں جسٹس منصور علی شاہ کے پلان میں فوجداری اور دیوانی مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے 2 اور 3 رکنی بینچز کو تفویض کیا گیا تھا، یہ بھی تجویز تھی، اور اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا تھا فل کورٹ میٹنگ میں۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 3 اور 6 ماہ کے تک اس منصوبے پر یا اس پلان پر عمل درآمد ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے قطع نظر، اور 26ویں آئینی ترمیم کا بہرحال ایک کردار رہا ہے ڈسپوزل کے معاملے پر، لیکن زیادہ کریڈٹ جسٹس منصور علی شاہ کے پلان کو دینا بنتا ہے۔ جب بڑا زیادہ جو تھا تو پینڈنسی تقریباً 55,000 کراس کیسز تھے۔ اب جو ہے تو جو ریسنٹ فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں، 14 فروری تک 57,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور گزشتہ 100 دنوں میں، یعنی کہ اس دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے تو ایک فائدہ یہ ہوا سائلین کو کہ جو ہائی پروفائل کیسز تھے اس پر سے تمام تر توجہ دیگر ججز کی ہٹ گئی، اس طرح سے کہ وہ کیسز ان کے سامنے لگتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح ہائی پروفائل کیسز ہوتا تھا کہ سارا دن پولیٹیکل کیسز اور ہائی پروفائل کیسز جو ہے تو اس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مخصوص بینچ ہے، آئینی بینچ، انہی کے سامنے اس طرح ان نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوتی رہی ہے۔ آرٹیکل 184 از خود جو اختیارات ہیں ان کیسز کی، پھر آئین اور قانون کی تشریح کے کیسز کی، 199 ریٹ جوڈسڈکشن میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے ہوئے، اور وہ کیسز جو تھے وہ آئین اور قانون کی تشریح سے متعلق تھے، وہ سپریم کورٹ میں آئے۔ تو یہ تمام تر کیسز جو ہیں یہ آئینی عدالت ہی یہ کیسز جو ہے وہ سن رہا ہے، اور دیگر ججز جو ہیں وہ ریگولر کیسز، روٹین کے کیسز سن رہے ہیں، ضمانتوں کے، کرمنل، سول، تمام تر ایسے کیسز۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کی جو تجاویز تھیں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ڈسپوزل میں، پینڈنسی ریشو کم کرنے میں، اور جو گزشتہ 100 دنوں کے اگر ہم فگرز دیکھیں تو تقریباً 8,174 کیسز ڈیسائیڈ کیے گئے، اور اس کے اگینسٹ 4,963 کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے۔ ڈسپوزل کا ریشو زیادہ ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ریشو سامنے آیا، اور اس کا کریڈٹ جہاں 26ویں ترمیم کو دینا بنتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے پلان کو بھی دینا بنتا ہے جو انہوں نے کیس مینجمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ میٹنگ میں رکھا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔